اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہر نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے؟ مضمون مکرم غلام مصباح بلوچ، استاد جامعہ احمدیہ کینیڈا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر لگائے جانے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراض آپ کی وفات اور تدفین پر کیا گیا ہے کہ آپ کی وفات لاہور میں ہوئی اور تدفین قادیان میں، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض، یعنی نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ اس حدیث کی تفصیل کو دیکھا جائے تو صحائح ستہ میں یہ حدیث الفاظ کے تغیر کے ساتھ دو جگہوں پر ملتی ہے، سنن ابن ماجہ میں اور سنن ترمذی میں۔ چنانچہ لکھا ہے حدثنا نصر بن علی الجہضمی انبأنا وہب بن جریر حدثنا ابی عن محمد بن اسحاق حدثنی حسین بن عبداللہ عن اکرمہ عن ابن عباس قال لما ارادوا ان یغفروا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يغفر له فقال ابو بکر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما قبض نبی الا دفن حيث يقبض۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز باب نمبر 65۔ یعنی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کھدائی کرنے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ کہاں قبر کھودی جائے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ یہی روایت بے الفاظ دیگر جامعہ ترمذی میں یوں بیان ہوئی ہے حدثنا ابو قریب حدثنا ابو معاویہ عن عبد الرحمن ابن ابی بکر عن ابن ابی ملیکہ عن عائشہ قالت لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنہ فقال ابو بکر سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ قال ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ دفنوہ فی موضع فراشہ۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب وعبد الرحمن ابن ابی بکر الملیقی یضعف فی قبل حفظہ، وقد روی ھذا الحدیث من غیر ھذا الوجہ فرواہ ابن عباس عن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتا۔ جامعہ ترمذی کتاب الجنائز باب نمبر 33۔ اگر روایت کے لحاظ سے ان دونوں حدیثوں کا جائزہ لیا جائے تو ان دونوں روایتوں میں ضعف پایا جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت کے آخر میں تو خود اس روایت کے ایک راوی عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں حافظہ کے لحاظ سے ضعیف ہونا مذکور ہے۔ اگر اسماء الرجال کی کتب دیکھی جائیں تو وہاں اس راوی کا احوال کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ مثلاً علامہ ابن عدی اپنی کتاب الکامل فی الضعفاء میں اس راوی کے ذکر میں ضعیف الحدیث، منکر الحدیث اور متروک الحدیث ہونا بیان کرتے ہیں۔ پہلی روایت یعنی سنن ابن ماجہ والی روایت میں حسین بن عبداللہ راوی ضعیف ہے۔ امام الذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب میزان الاعتدال میں اس راوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی ابن معین نے کہا کہ ضعیف ہے۔ احمد کہتے ہیں کہ اس میں ناپسندیدہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ علی کہتے ہیں کہ میں اس کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو زرع وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ قوی نہیں ہے، یعنی کمزور راوی ہے۔ امام النسائی کہتے ہیں کہ یہ متروک ہے۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں اور امام ابن عدی نے الکامل فی ضعفاء الرجال میں اس راوی کے متعلق یہی احوال لکھا ہے۔ اگر روایتی پہلو نظر انداز بھی کر دیا جائے تب بھی درایتی لحاظ سے حدیث کا ظاہری مطلب
دیگر روایات میں مذکور واقعات کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے بعض شارحین نے اس روایت کو محل نظر قرار دیا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سب انبیاء کے حالات محفوظ نہیں ہیں، اور جو حالات محفوظ ہیں ان میں انبیاء کی وفات اور تدفین کی تفاصیل مذکور نہیں ہیں۔ گنتی کے چند انبیاء ہیں جن کی وفات کا کچھ احوال اسلامی کتب میں محفوظ ہوا ہے۔ ایسے انبیاء میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام شامل ہیں جن کے متعلق یہ معلومات ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذکر میں مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ ہے ان کی تفسیر القرآن الکریم ابن کثیر المتوفی 774 ہجری، سورہ یوسف زیر آیت رب قد آتیتنی من الملک، یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے قرب میں دفنایا جائے۔ چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت یوسف نے آپ کی میت کو حنوط کر کے شام بھیج دیا، اور آپ کی تدفین ان دونوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے قرب میں ہوئی۔ پانچویں صدی ہجری کے مشہور مفسر علامہ ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی المتوفی 450 ہجری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان کی تفسیر النقط والعیون الماوردی المتوفی 450 ہجری، سورہ یوسف آیت رب قد آتیتنی من الملک، اس کے متعلق ہے کہ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں فوت ہوئے اور آپ کا جسد مبارک ارض کنعان کی طرف لے جایا گیا جہاں آپ کی تدفین ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات بھی مصر میں ہوئی اور آپ وہیں مدفون رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں آپ کی ہڈیاں نکالیں اور انہیں لے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہر نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنت انبیاء کے خلاف وصیت کیوں کی؟ اور اس پر مستزاد یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی آپ کی اس وصیت پر کوئی تردد ظاہر نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے جسد مبارک کو حنوط کرا کے بڑی حفاظت اور محنت کے ساتھ مصر سے بیت المقدس پہنچایا اور وہیں تدفین کی۔ پھر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین بھی اس جگہ نہیں ہوئی جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے، یعنی یہ حوالہ تفسیر بحر العلوم العلامہ ابی اللیث السمرقندی متوفی 375 ہجری زیر آیت اسی آیت کے ہے کہ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا جسد خاکی ارض مقدسہ لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن اہل مصر نے ان کو ایسا کرنے نہ دیا اور ہر ایک نے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفنایا جائے۔ تدفین میں اختلاف کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، یہاں تک کہ انہوں نے صلح صفائی کر کے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے جسد اطہر کو مصر کے بالائی علاقے میں جہاں سے دریائے نیل 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے وہاں دفنایا جائے، تاکہ جب دریائے نیل کا پانی وہاں سے گزر کر نیچے آئے تو آپ کی برکت سب اہل مصر کو پہنچے اور آپ وہیں مدفون رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مصر سے خروج کرتے وقت آپ کی ہڈیاں وہاں سے نکالیں اور ارض مقدسہ میں آپ کے آباء و اجداد کے پہلو میں جا کر دفن کیا۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی ہڈیوں کی منتقلی کی وصیت بنی اسرائیل کو کی تھی۔ اکثر کتب تفاسیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات اور تدفین کا یہی حال لکھا ہے۔ حدیث میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑھیا کی نشاندہی پر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں قبر سے نکال کر مصر سے بیت مقدس منتقل کیں۔ مسند ابی یعلا الموصلی، حدیث ابو موسیٰ الاشعری، حدیث 7218 سے یہ حوالہ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کی منتقلی کا ذکر بھی روایات میں ملتا ہے، چنانچہ لکھا ہے بحوالہ البدایہ والنہایہ الجزء الاول المؤلف ابن کثیر ذکر وفا آدم و وصیت الی ابن شیث،
الا ابن ہی شیس، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں آنے والے طوفان کے وقت حضرت آدم اور حضرت حوا کو تابوت میں ڈال کر بیت مقدس میں دفنایا۔ بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام بھی عظیم الشان نبی تھے، لیکن آپ کی تدفین آپ کی جائے وفات سے دور کر کے ہوئی، اور پھر وہاں سے بھی عرصہ بعد آپ کی ہڈیاں نکال کر بیت المقدس میں پہنچائی گئیں۔ صرف یہ نہیں کہ حضرت گزشتہ انبیاء کے متعلق یہ باتیں مذکور ہوئی ہیں، بلکہ غیر احمدیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی دوبارہ دنیا میں آنا ہے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کی تدفین وہاں نہیں ہوگی جہاں وہ وفات پائیں گے۔ چنانچہ روایت میں ہے بحوالہ مرقات المفاتی شرح مشقات المصابی کتاب الفضائل والشمائل باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم الفصل الثالث، یعنی یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو زمین میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد حج کریں گے، اور جب حج کر کے لوٹیں گے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان وفات پا جائیں گے۔ چنانچہ آپ کے جسد اطہر کو مدینہ لایا جائے گا، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والے حجرہ شریفہ میں حضرت عمر بن الخطاب کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔ پس کتب اسلامی میں محفوظ یہ روایات ایک قاری کو زیر بحث روایت کے متعلق سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو محل نظر قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ دعا مانگنے پر کہ اے اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر کے وفات دینا، کے ضمن میں لکھتے ہیں بحوالہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب الجنائز باب من احب الدفن فی الارض المقدسۃ اور نحوہا، یعنی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے قرب میں وفات کی دعا اس لیے کی کیونکہ نبی جہاں وفات پاتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے اور اسے کہیں اور منتقل نہیں کیا جاتا۔ یہ بات محل نظر ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی میت کو منتقل کیا تھا۔ مندرجہ بالا روایات کی موجودگی میں اور پھر علامہ ابن حجر العسقلانی کی اس ہدایت کی روشنی میں غور کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث ما قبض نبی الا دفن حیث یقبض کا مضمون خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ سب انبیاء سے، لہٰذا تمام انبیاء پر اس حدیث کا اطلاق کرنا درست نہیں۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ ہدایت فرمائی تھی کہ میری تدفین وہیں ہوگی جہاں میری وفات ہوگی۔ اس بیان کی تصدیق دیگر روایات سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا تو سب آپ کی گرد جمع ہوئے اور آپ سے غسل، تکفین و تدفین اور جنازہ کے متعلق سوال کیے، جس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بحوالہ الروض العنف فی تفسیر السیرہ النبویہ ابن الحشام باب وفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے حوالہ ہے ابن حشام کا، جس سے یہ لیا گیا ہے کہ یعنی میری وفات کے بعد جب تم لوگ مجھے غسل اور کفن دے دینا تو پھر مجھے میرے اسی گھر میں میری قبر کی طرف میرے بستر پر رکھ دینا، اس کے بعد پھر تم لوگ گروہ در گروہ آ کر میری نماز جنازہ پڑھنا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہے سو، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح جہاں قبض کی ہے، کیونکہ جہاں آپ کی روح قبض ہوئی ہے وہ ایک طیب اور پاک مکان ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں اسی جگہ ساتھ ہی یہ درج ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تدفین میں اختلاف ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ وہ مکان ہے جہاں کہ اس کے نبی کی روح قبض کی گئی۔ ان روایات میں کہیں بھی وجہ تدفین گزشتہ انبیاء کی سنت نہیں بیان ہوئی، بلکہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے وفات کو وجہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پاک مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی ہے وہی آپ کا مدفن ہوگا۔ پس زیر بحث روایت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی تدفین کے متعلق اظہار فرمایا ہے، نہ کہ تمام انبیاء کے متعلق۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب بیان ہمیں بعض دیگر روایات میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلاً صحیح بخاری میں لا نورت لا نورث ما ترکنا صدقہ کے الفاظ والی روایت متعدد بار بیان ہوئی ہے، یعنی ہمارا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ عام طور پر اس روایت کو سب انبیاء پر جسماں کیا جاتا ہے، حالانکہ بخاری میں اس روایت کے ساتھ ہی آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وضاحت موجود ہے کہ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ، یعنی مکمل جملہ یوں ہے، یعنی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ۔ بخاری کتاب الفرائض باب نمبر 3 باب قول النبی، جس کا ترجمہ کرتے ہوئے مشہور اہل حدیث عالم حافظ عبدالستار حماد صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ذات مراد تھی۔ بحوالہ صحیح بخاری مترجم از شیخ عبدالستار حماد فاضل مدینہ یونیورسٹی، انہی عالم کی کتاب ہدایت القاری شرح بخاری ناشر مکتبہ دارالسلام میں بھی یہی ترجمہ درج ہے۔ بالکل درست ترجمہ ہے، ویسے بھی عربی عبارت واضح ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی نے حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ یہ ورثہ کے صدقہ ہونے والی بات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرف کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اس بات کا اطلاق دوسرے انبیاء پر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی اسلوب بیان کی ایک اور مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایام کی دیگر روایات میں بھی ملتی ہے۔ مثلا بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفات کی حدیث ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں سنتی آئی تھی کہ ہر نبی کو وفات سے پہلے دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا جاتا ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض الموت میں آیت کریمہ مال الذین انعم اللہ علیہم، یعنی لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، پڑھتے سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس روایت کے مطابق ہر نبی کو وفات سے پہلے دنیا اور آخرت میں رہنے میں اختیار دیا جاتا ہے۔ لیکن دیگر روایات سے، جن میں خود صحیح بخاری کی روایات بھی شامل ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب وفائے موسیٰ و ذکرہ بعد۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جب موت کے فرشتہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک مکہ دے مارا۔ چنانچہ وہ فرشتہ اپنے رب کے پاس آیا اور عرض کی کہ اے اللہ، آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیج دیا جو موت نہیں چاہتا۔ پس اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندگی اور موت کا اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ اگر دیا گیا ہوتا تو زندگی اختیار کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو فرشتہ بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، اور اگر موت اختیار کی ہوتی تو پھر ملک الموت کو مار کر بھگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ ملک الموت سے پوچھ رہے تھے، بحوالہ تفسیر القرآن العظیم ابن قصیر زیر تفسیر سورہ مریم آیت 56 ہے، جو آیت ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یعنی میری اجل آنے میں کتنا وقت باقی ہے تاکہ میں اپنے اعمال میں اضافہ کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی موت کے فرشتہ سے کہا تھا۔ یہ حوالہ ہے تفسیر روح المعانی علامہ العلوسی، جو سورہ سبا آیت 14 فلما قدینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، یعنی جب آپ کو میری روح قبض کرنے کا حکم ہو تو مجھے بتانا۔ فرشتہ نے فوراً کہا کہ مجھے حکم مل گیا ہے اور آپ کی عمر میں سے صرف ایک گھڑی باقی ہے۔
چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں سے کام لینے میں سونٹے کا سہارا لینے کا تکلف کرنا پڑا۔ اگر یہی آپ کو اختیار ملا ہوتا کہ دنیا میں رہنا ہے یا واپس آنا ہے تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کچھ وقت اور مانگ لیتے کہ میں جنوں سے کام ختم کرا کے پھر آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو اتنی بھی مہلت نہیں ملی۔ بس دنیا میں رہنے یا اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانے میں اختیار والی بات بھی صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تعلق رکھتی ہے، گو کہ اسلوب بیان عمومی رنگ رکھتا ہے اور بظاہر سب نبیوں کے متعلق لگتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب بیان کی اور بھی مثالیں روایات میں ملتی ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی آپ کے مقبرے کی جگہ دکھلا دی تھی، جیسا کہ آپ اپنی کتاب الوصیت میں فرماتے ہیں، اور مجھے ایک جگہ دکھلا دی گئی کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہوگی۔ ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہا ہے، تب ایک مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے۔ پھر ایک جگہ مجھے ایک قبر دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی، تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے۔ اور ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا، بحوالہ رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 316۔ اسی کشف اور اطلاع کی بنا پر آپ علیہ السلام نے قادیان میں ایک قبرستان بہشتی مقبرہ قائم فرمایا، اور اس قبرستان کے قیام پر ہی سب کو معلوم تھا کہ یہی جگہ آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ قرآنی فرمان وما تدری نفس بأی ارض تموت، سورہ لقمان آیت 35 کے مطابق کوئی بھی جان یہ تو نہیں جان سکتی کہ اس کی آخری سانس کہاں آنی ہے، لیکن اپنی خواہش کے مطابق وہ اپنی تدفین کے متعلق وصیت کر سکتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو مجھے فلاں جگہ دفنایا جائے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کہیں بھی ہوتی، رسالہ الوصیت کی روشنی میں یہ بہرحال طے تھا کہ آپ کی تدفین بہشتی مقبرہ قادیان میں ہوگی۔ امام ابن حجر العسقلانی نے کسی فضیلت والے حصہ زمین میں دفن کرنے کی نیت سے میت کو لے جانے کو مستحب اور غرض راجع قرار دیا ہے، بحوالہ فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب الجنائز باب من احب الدفن فی الارض المقدسۃ او نحوہا۔ پس وہ بستی جو مسیح محمدی کی جائے قیام رہی لازماً فضیلت مآب ہے، اور پھر وہ قبرستان بھی جس کی فضیلت الہام الہی انزل فیہا کل رحمہ، اور اس قبرستان کے لیے بڑی بھاری بشارتیں مجھے ملی ہیں، جیسے الفاظ سے ظاہر ہے ایسی سرزمین میں میت کو بغرض تدفین لانا غرض راجع ہے۔ غرض یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جسد اطہر کا قادیان بہشتی مقبرہ میں لا کر دفنایا جانا غرض راجع بھی ہے اور آپ کی وصیت کے مطابق بھی، اور یہ بھی عین سنت انبیاء ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تدفین کے متعلق وصیت کی تھی کہ مجھے میرے باپ دادا کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ بس یہ اعتراض صرف آپ علیہ السلام پر نہیں بلکہ ان گزشتہ انبیاء پر بھی جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے ان کے جو حملے ہیں ان میں سب نبی ہیں حصہ دار۔ آواز مرزا عمران احسن۔